الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے پڑھی تھی اور آج بھی میں نے وہی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے، خدا سے تم محبت کرنا چاہتے ہو اور خدا کا قرب اور خدا کی نزدیکی تم چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ میری پیروی کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے گزشتہ جمعے کچھ آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھی اور اس مجلس میں بھی کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ روئے زمین پر جب سے انسانوں نے بسنا شروع کیا ہے، جتنی محبت اور جتنی عقیدت صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی محبت اتنی عقیدت روئے زمین پر کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو اپنے نبی سے اتنی محبت عقیدت نہیں ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کافروں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ کافروں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ جتنی محبت صحابہ کرام کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے میں نے دیکھا، اتنی محبت روئے زمین پر کسی کو کسی نبی سے نہیں رہی۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ابھی واقعہ بیان کروں گا کہ جو کفر کی حالت میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے لیکن کفر کی حالت میں زبان سے یہ بات نکلی کہ میں نے روئے زمین پر لوگوں کو دیکھا لیکن جتنی محبت میں نے نبی کے عاشقوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اتنی محبت میں نے کسی کو اور نہیں دیکھا کرتے ہوئے۔ قرآن کے اندر آیت کریمہ ہے سورہ نساء کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے، اس میں سے ایک تو تھا یہودی اور ایک اس میں سے منافق تھا۔ یہودی کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، برحق فیصلہ ہوگا، اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ وہ منافق تو ڈھلمل یقین مزمزم میں تھا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوگا یا میرے موافق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور دونوں کی باتیں سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عادل تھے، انصاف پرور تھے، دنیا کے اندر انصاف کو عام کرنے کے لیے آئے تھے، ناانصافی کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور دونوں کے دلائل سنے۔ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ یہودی ہی حق پر تھا۔ باہر دونوں نکل کر کے آئے تو اس منافق آدمی نے جو بظاہر مسلمان تھا لیکن دل کے اندر اس کے نفاق چھپا ہوا تھا،
اس نے کہا یہودی سے کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کریں گے۔ یہودی تو سمجھ رہا تھا کہ حق پر ہے ہم، نبی نے جب یہ فیصلہ دیا ہے تو حضرت عمر فاروق بھی نبی کا جو عاشق ہے، دیوانہ، وہ بھی ہمارے حق میں ہی فیصلہ دے گا۔ اور انسان جب حق پر رہتا ہے تو وہ کہیں بھی جانے سے ڈرتا نہیں۔ انہوں نے کہا چلو جہاں جانا چلو جائیں گے، ہم تو حق پر ہیں، یہودی نے کہا۔ چنانچہ دونوں آئے، دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ تو یہودی نے کہا کہ دیکھو اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آدمی ہمارے خلاف ہے، مدعی بن کر آیا ہے، ہم دونوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا صحیح بات کہہ رہا ہے یہ یہودی؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہم دونوں گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف فیصلہ دیا، ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ میں مسلمان ہوں، بظاہر مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، فیصلہ نہیں مانتا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم گئے تھے، لیکن ہمارے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ان سے پوچھا کیا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تم دونوں گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، تمہارے خلاف فیصلہ؟ کچھ نے کہا بالکل گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہرو ذرا، میں اندر جا کے آتا ہوں۔ اندر گئے اور جا کر کے تلوار لے کر کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو آدمی ہمارے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، ہمارے یہاں اس کا یہ فیصلہ ہے۔ شور اور ہنگامہ منافقوں نے مچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا تکلیف پہنچ گئی، کیونکہ وہ بظاہر مسلمان تھا اور اس کے نفاق کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذرا افسوس کا اظہار کیا۔ لیکن قرآن کے اندر آیت کریمہ اتر گئی، حضرت عمر فاروق کی تائید میں قرآن کی آیت کریمہ اتر گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، حضرت عمر فاروق نے برابر صحیح فیصلہ کیا ہے، اس کی گردن اتار دی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ملاقات کے لیے آئے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ میں نہیں بتاؤں گا، صرف اسی حصے کو بیان کروں گا جو میری تقریر سے مطابقت رکھتی ہے وہ بات۔ تو حضرت ابو سفیان آئے، اپنی بیٹی کے گھر ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملاقات کے لیے آئے، جب بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھا کرتے تھے، اس بستر کو لپیٹ کر کے بازو میں رکھ دیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا وہ بستر میرے لائق نہیں ہے، بستر کو تم نے لپیٹ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا وہ بستر میرے بچے کے لائق نہیں ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابا حضور یہ بستر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے مخصوص ہے، اور یہ کسی مشرک کو حق نہیں کہ وہ میرے نبی کے بستر پر وہ بیٹھے۔ آپ تو نجیس ہیں، ایک تو ہوتا ہے جسمانی نجاست اور ایک ہوتی ہے روحانی نجاست۔ تو شرک یہ بہت بڑی نجاست ہے، کتنے بھی پانی سے سمندروں سے دھویا جائے وہ شرک کی نجاست نہیں صاف ہو سکتی، دل کی نجاست وہ صاف نہیں ہو سکتی۔ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کافی ہے، اس کے علاوہ آدمی کچھ بھی کرے شرک کی نجاست سے آدمی پاک نہیں ہو سکتا۔ کپڑے پہ نجاست لگی، بدن پر نجاست لگی، پانی سے وہ نجاست صاف ہو جاتی، لیکن شرک کی نجاست سمندروں کے پانی کو بھی ختم کر دے آدمی تو بھی جو ہے جسم کی نجاست سے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی کہ میرے باپ ناراض ہو گئے، ہو جاؤ، مجھ کو کیا کرنا ہے، ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی سے مجھ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اتنی محبت تھی اپنے شوہر سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے بالکل مغموم چہرہ، اداس چہرہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر پر ہوتا ہوں، رات میں سوتا رہتا ہوں،
کی یاد مجھ کو ستانے لگتی ہے، آپ کی یاد مجھ کو تڑپانے لگتی ہے، میرا دل بالکل بے چین ہو جاتا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ میں دنیا میں تو آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں، میری روح کو تسکین مل جاتی ہے، میری روح کو سکون مل جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، لیکن آپ جب جنت کے اندر جائیں گے تو آپ کے تو بڑے بڑے مراتب ہوں گے، اعلیٰ درجات پر آپ فائز ہوں گے، میں تو غریب آدمی ہوں، آپ سے درجات میں میرا درجہ کم ہے، میں جنت میں جاؤں گا تو مجھ کو تو بالکل نچلے درجے کا حصہ ملے گا، یا رسول اللہ میں جنت میں جب آپ کو نہیں دیکھوں گا تو مجھ کو چین کیسا ملے گا، وہاں میری روح کو چین کیسا ملے گا، سکون کیسا ملے گا، میرا وقت کیسا گزرے گا یا رسول اللہ۔ میں یہ سوچ سوچ کر کے پریشان ہوتا رہتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں سوچتا ہوں جنت کے اندر آپ جب ملاقات آپ کی نہیں ہوگی، آپ کا دیدار میں نہیں کروں گا، آپ کے چہرے انور کو جب نہیں دیکھوں گا مجھ کو کیسا سکون ملے گا یا رسول اللہ۔ میں یہ سوچ سوچ کر کے پریشان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا اداسی ہو گئی، کیونکہ دنیا کے اندر یہ میرا دیوانہ میرا عاشق مجھ کو دیکھ کر کے سکون حاصل کرتا ہے، لیکن جنت کے اندر میں جب جاؤں گا میں تو واقعتاً اعلیٰ درجے پر فائز رہوں گا، یہ صحابی جب نیچے کے درجے پر فائز رہیں گے مجھ کو نہیں دیکھیں گے تو ان کو تکلیف تو ہوگی، میرے دیوانے کو، میرے عاشق کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی درمیان میں قرآن کی آیت اتری، من یطع اللہ والرسول، اور آگے قرآن کے اندر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، اطاعت کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ آیت کریمہ جب اتری تو اس کے روح کو تسکین مل گئی کہ میں تو اللہ کے رسول کو یہاں بھی چاہتا ہوں، اور قیامت کے دن جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں بھی جنت کے اندر رفاقت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ وہ دیوانے لوگ تھے، ہر وقت سوچا کرتے تھے کہ وہاں جنت میں بھی دیکھے ڈھونڈ رہے ہیں نبی کی رفاقت، نبی کی معیت، کہ کیسا وقت گزرے گا جب دیدار نہیں ہوگا، کیسا وقت گزرے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے دھوکہ دے کر کے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے مکے کے اندر لا کر کے ان کو بیچ دیا۔ بہت سارے صحابی تھے، اس میں سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر کے اندر ان دونوں صحابہ نے مکہ کے مشرکوں کو قتل کیا تھا، تو جو ان کے ورثہ تھے، ان کے رشتے دار تھے، انہوں نے ان دونوں کو خرید لیا۔ خرید کر کے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام کو حکم دیا جا کر کے ان کو میدان میں قتل کر دو۔ چنانچہ وہاں پر صلیب لٹکائی گئی اور اس صلیب کے اندر پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ مکہ کے بہت سارے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ ان دیکھنے والوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی وہاں آئے۔ جب ان کو بالکل آخری وقت آیا اور جب ان کو نیزوں سے، بھانوں سے، تیروں سے، تلواروں سے چھلنی کرنے کا نمبر آیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قریب جا کر کے پوچھا، اے زید، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے یہاں پر نعوذ باللہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے اور تم اپنے گھر میں اور اپنی بیوی بچوں کے درمیان تم سکون سے رہو، آرام سے رہو، راحت سے رہو، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے برجستہ کا خدا کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام اور سکون سے رہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھے، مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ کانٹا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پھانسی پر لٹکانا بہت دور کی بات ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ابو سفیان اس کے ایمان کا امتحان لے رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکڑ نہیں سکتے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا نہیں سکتے، اس کو ہم کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتے، ان کو معلوم تھا، لیکن نبی کے دیوانے کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے پوچھا، نبی کے عاشقوں کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر فلاں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے اور تم اپنے گھر کے اندر سکون سے آرام سے تم رہو، کیا تم یہ چاہتے؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں یہاں آرام سے رہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، لاڈلے محبوب کے قدم مبارک میں
ایک کانٹا بھی چبھے. یہ ہے دیکھیے نبی کا عشق. ایسا تھے چاہنے والے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا کہ میں نے نبی کے ایسے دیوانوں کو, ایسے عاشقوں کو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جان جا رہی ہے, جان جاتے وقت بھی زبان سے جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں یہاں آرام سے رہوں اور میرے نبی, میرے محبوب لاڈلے محبوب کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی چبھے. اب میں ایک نہایت ہی ولولہ انگیز واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کتاب کے اندر لکھا ہے. ولولہ انگیز ایمان افروز واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکے میں تو صرف ایک دشمن سے ساتھ تھا, کافروں سے. وہاں کوئی دوسرا دشمن نہیں تھا, صرف ایک کافر اور مشرک. لیکن جب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت سارے دشمنوں سے سابقہ پڑا. منافقوں سے, یہودیوں سے, نصرانیوں سے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے مدینے میں. ان میں سے بعض یہودی اتنے کمینے, اتنے خبیث تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی شان میں اشعار کہتے تھے, ہجو کے اشعار, برائی بیان کرتے تھے. صحابہ کرام سنتے تھے, تڑپ تڑپ کر کے رہ جاتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کمبخت لوگ گستاخی کر رہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں ہجو بیان کر رہے, تڑپ تڑپ کر کے رہتے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ فلاں یہودی کمبخت کمینہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے, اس کو جو آدمی قتل کرے گا اس کے لیے میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں دنیا کے اندر. کون آدمی ہے میرا عاشق, میرا دیوانہ, جو اس یہودی کو قتل کر دے اس کو میں دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں اور اس کو میں جنت کے اندر اپنی رفاقت کا وعدہ کرتا ہوں. تمام صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سکتہ طاری ہو گیا. ایک صحابی جس کے بارے میں آتا ہے وہ نابینا صحابی تھے. نابینا صحابی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. بس وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے, یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا, احد میں بھی شریک ہونے سے قاصر رہا, خندق میں بھی شریک نہیں ہو سکا, خیبر میں بھی شریک نہیں ہو سکا, فلاں فلاں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا. یا اللہ تو مجھ سے یہ کام لے کر نبی کی محبت, نبی کے عشق کی تکمیل کرا دے. میرے ذریعے سے واقعی نبی کے دشمن کو قتل کرا کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے, نبی کے دل کو سکون پہنچا دے. یہ سجدے میں گر کر کے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی. اس کے بعد گھر گئے. گھر جا کر کے انہوں نے چھوٹا سا نیزہ لیا, اس کو تیز کیا, تیز کر کے اس کو کپڑے کے اندر چھپا لیا. معلوم کیا کہ وہ کمبخت جس کا نام ابو رافع تھا یہودی کا, وہ کہاں رہتا ہے, اس کا قلعہ کہاں ہے. بتا دیا لوگوں نے یہاں سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا قلعہ ہے. یہ چپکے چپکے وہاں چلے گئے. شام کے وقت وہاں پہنچے. عصر کا وقت تھا, مغرب کی نماز ہو گئی, عشاء کی نماز ہو گئی. معلوم دروازے پر جو دربان تھا واچمین, ان سے کہا کہ بھائی مجھ کو اس قلعے کے سردار سے ملنا ہے, ابو رافع سے ملنا ہے. اس نے جب دیکھا رہی ہے تو نابینا آدمی ہے, کیا بے ضرر ہے, اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو جو دربار تھا واچمین, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ چلے گئے. جا کر کے معلوم کرتے 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 ابو رافع کے گھر کے قریب پہنچ گئے اور پہنچ کر کے وہاں بیٹھ گئے. مغرب کی نماز ہو گئی, عشاء کی نماز ہو گئی, وہ بیٹھے ہوئے بالکل قریب میں. معلوم اندر سے آواز آ رہی تھی, چوسر کھیل رہا تھا وہ کمبخت, آواز آ رہی تھی. چوسر کھیلنے کے بعد, شطرنج کھیلنے کے بعد جب رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو بڑا حصہ گزرنے کے بعد ان کے جو رفقا تھے, دوست احباب تھے کھیلنے والے, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. نابینا صحابی ہے. جب اللہ کسی سے کام لیتا, کسی کا محتاج نہیں کہ ہم سمجھیں گے اسلام کے ہم محافظ ہیں, نہیں. اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ جب کسی سے چاہتا ہے تو مچھروں سے بھی کام لیتا, مکڑی سے بھی کام لیتا, کبوتر سے بھی کام لیتا, تاتاریوں سے بھی کام لے لیتا. یہ دل کے اندر کبھی وسوسہ ہم نہیں لانا, ہم تو پہلے سے گرے پڑے لوگ ہیں. ہمارا عمل تو بالکل چوپٹ ہے. کس لائن میں ہم اچھے کون سا عمل کر سکتے کہ ہمارا اچھا ہے؟ شکل کے نہ صورت کے ہمارا عمل بھی بیکار, شکل بھی ہماری اچھی نہیں, وضاقتہ بھی ہماری اچھی نہیں. کون سا عمل ہمارا اچھا جو ہم یہ کہہ سکیں ہم مسلمان ہیں؟ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا, اندھوں سے بھی کام لیتا, پرندوں سے بھی کام لیتا, کبوتر سے بھی کام لے لیتا. اللہ بے نیاز ہے, مستغنی ہے, ہمارا آپ کا محتاج نہیں ہے. وہ نابینا صحابی بیٹھے رہے.
گزر گیا تو ٹٹولتے ٹٹولتے نیزے کو نکالا اور نکال کر کے وہ سو گیا تھا وہ رافع یہودی. وہاں یہ پہنچ گئے, دروازہ کھلا تھا, پہنچ گئے, خراچی کی آواز آ رہی تھی. بعض لوگ سوتے تو خراچی کی آواز آتی ہے بہت زیادہ, سونے نہیں دیتے اس کے خراچی کی آواز میں نیند نہیں آتی. تو وہ جو ہے پہنچ گئے, دھیرے دھیرے ٹٹولتے ٹٹولتے وہاں پہنچ گئے. اور جب اس کو اندازہ لگا کہ یہیں پر وہ سویا ہوا ہے, اس نے اندازہ مار کر کے, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس کی چھاتی میں پڑے در پہ نیزہ مار کر کے وار کر کے جب دیکھا کہ بالکل اب سانس بند ہو گئی, خراچے کی آواز بھی بند ہو گئی, تو اس نے سوچا کہ اب تو یہ مر گیا ہو, کم وقت جہنم رسید ہو گیا. وہاں سے نکل کر کے باہر آئے. پھر اس کے دل کے اندر یہ تصور خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کم وقت وہ مرا نہیں اور میں یہاں آ گیا, میری محبت تو ناکام ہو گئی اور نبی کے محبت کا ہم تو ناکام رہ گئے, کہ ایسا تو نہیں. خدا کی قسم جب تک میں اس کے مرنے کی خبر نہیں سنوں گا اس وقت میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. قلعے کی فصیل پر آ کر کے بیٹھ گئے. صبح کا وقت ہویا, صبح کے وقت میں لوگ اٹھے, اس کا غلام اٹھا, سب لوگوں نے جب اپنے اپنے کام شروع کر دیے. یہ تو ہم ہی لوگ ہیں نا صبح دیر تک سوچے, ابھی میں بتاؤں گا نا ابھی. تو اس نے جو ہے انتظار کیا کہ مرنے کی خبر ملے گی تو میں یہاں سے ہٹوں گا, اس سے پہلے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. وہ بیٹھ گیا. اس کا جو درمان تھا اس نے جا کر کے اپنے آقا کو دیکھا, یہ تو لاش میں لتڑی ہوئی لاش ہے, خون ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے. اس نے دیکھا اور شور کرنا شروع کر دیا, ارے ابو رافع سردار قتل ہو گیا, قتل ہو گیا, کسی آدمی اس کو قتل کر دیا. جب انہوں نے آواز سنی اس کے دل کے اندر جوش پیدا ہوا اور انہوں نے فصیل پر سے چھلانگ لگا دی. دیوار کی جو فصیل ہوتی, دیوار ہوتی, وہیں سے انہوں نے چھلانگ لگا دی. محبت میں میں نے دشمن کو قتل کر دیا, اپنے نبی کی محبت میں کامیاب ہو گیا. چھلانگ لگا دی. اس چھلانگ میں ان کے پیروں میں موچ آ گئی اور اس کے پیروں کا تاخ آ گئی, جس کو کہتے ہیں موچ آ گئی. وہ نیچے اترے, انہوں نے دیکھا کہ ہڈی تو ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اس کے بعد جو پگڑی تھی اس نے پگڑی نکالی اور اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا. لنگڑتے ہوئے گھچیٹتے ہوئے وہاں سے صبح کے وقت وہاں سے چلے. اس وقت پہنچے جبکہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. یہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور کونے میں بیٹھے رہے. نماز ادا ہو گئی, دعا ہو گئی, شور نعرہ تکبیر اللہ اکبر گھجا اندر نہیں کہا انہوں نے, چپ چاپ بیٹھے رہے. بس نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند نہیں کیا, ہم لوگ جیسا کرتے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, کونے میں مسجد کے بیٹھ گئے. بس عرش سے آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے مبارکبادی دی, یا رسول اللہ آپ کے ایک نابینا عاشق نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر دیا اور آپ کی محبت اور جنت کے ٹکٹ کے حقدار بن گئے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی پوچھا, کون ہے وہ, ذرا دکھاؤ مجھ کو, کون ہے وہ آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے, اس کو بلایا اور بلا کر کے جبریل علیہ السلام نے اس کو مبارکباد دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تجھ کو مبارک ہو, جنت میں تجھ کو میری معیت اور میری رفاقت نصیب ہوگی اور جنت کا ٹکٹ میں نے تم کو دے دیا. بس اس کے بعد انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں محبت میں کامیاب ہو گیا, جنت کا حقدار ہو گیا, لیکن میرے پیروں میں موچ آ گئی ہے, ہڈی کے اندر تلخ آ گئی ہے, دعا فرما دیجئے تاکہ میری ہڈی جڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور لگا کر کے اس کو ہاتھ سے یوں پھیر دیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق اس کا نام, اس صحابی کا, وہ کہتے خدا کی قسم اس سے پہلے میرے پیروں میں اتنی طاقت اور اتنا پاور نہیں تھا جتنا پاور جتنی طاقت اللہ کے رسول کے دستے مبارک کے پھیرنے کی طاقت آ گئی اور ہمیشہ کے لیے تکلیف میری دور ہو گئی. یہ تھے عاشق رسول, نابینا, اتنی محبت تھی. اس کا نمونہ ابھی حال حال میں آپ نے سنا دیکھا, دشمنان اسلام نے کتنا شور مچایا. فرانس کے 16 سال کے نوجوان نے, 16 سال کے نوجوان کہاں ہے, کتنی اس کے اندر دینی غیرت ہوگی کہ پروفیسر نے کارٹون دکھا کر کے اس نوجوان کا امتحان لیا اور کئی دنوں تک یہ امتحان لیا, لیکن وہ 16 سال کا نوجوان چچنیا کا نوجوان تھا. اس نے اس کو قتل کیا, کسی کو بھی قتل نہیں کیا. اگر جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے, اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, تو بتاؤ نوجوانوں, وہ تو پورے طلبا بیٹھے ہوئے تھے, سب کو گولیوں سے بھون دینا تھا, لیکن اسی پروفیسر کو انہوں نے قتل کیا جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی.
लाहौर को अजियत नहीं पहुंचाई। ऐसे दीवाने, ऐसे परवाने, ऐसे आशिक हर जमाने में है हमारे नबी के चाहने वाले। ऐसे चाहने वालों से दुनिया कभी खाली नहीं हुई, हर जमाने में ऐसे लोग हैं। अब मैं एक वाक्या बयान करके खत्म करता हूं बात को, क्योंकि मेरी तकरीर का पूरा निचोड़ वही वाक्या है। वो वाक्या जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बयान किया ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, उसी के साथ एक सहाबी खुबैब का भी मैंने अभी जिक्र किया। खुबैब को काफिरों ने पकड़ लिया, कई दिनों तक उसको कैद में रखा। उसके बाद उनको फांसी देने का, उसके जो जिन्होंने खरीदा था उन्होंने फांसी देने का इनको हुक्म सुना दिया कि अब इसको मक्के के बाहर ले जाकर के इसको फांसी दे देनी है, इसको कत्ल सूली पे चढ़ा देना है। चुनांचे उनको ले गए और जो है नेज़े बाज तलवार चलाने वालों को चारों तरफ खड़ा कर दिया और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले, जैसा कि मामूल है, फांसी पर चढ़ने से पहले उससे पूछते तेरी ख्वाहिश क्या है। तो उनसे भी पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो बस, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। ये भी तो कर सकते थे ना, बीवी को कह देना कि फला जगह इतना माल है, फला जगह जमीन है, फला बैंक में इतना पैसा है, फला आदमी के पास इतना कर्जा है, वो ले लेना, बच्चों को अच्छा देखना, बच्चों की खबरगिरी करना, मैं दुनिया से जा, तुम घबराना मत, तुम्हारे पास इतना पैसा मैं छोड़ के जान रहे, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अल्लाह से एक दुआ मांगी, या अल्लाह इस बेचारगी में, इस मजबूरी में मेरा सलाम नबी को पहुंचा देना बस। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नबी को मेरा सलाम पहुंच जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने सलाम पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालैकुम सलाम या खुबैब कहा और सहाबा किराम को इस दर्दनाक मंजर से वाकिफ किया कि खुबैब को काफिरों ने निहायत ही बेदर्दी के साथ मजलूमाना तरीके पर उसको शहीद कर दिया। उसके बाद पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरी आखिरी ख्वाहिश 2 रकात नमाज पढ़ने की है। चुनांचे लोगों ने इजाजत दे दी, 2 रकात उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके काफिरों को खिताब करके कहा खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश मजीद 2 रकात पढ़ने की थी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि तुम लोग ये सोचोगे कि डर के मारे नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा, डर के मारे नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा, सामने फांसी का फंदा है, इनको मालूम है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। मुसलमानों सोचो जरा, इबरत का मकाम है। एक आदमी जो मेरे चाहने वाले थे, अभी अभी उनका इंतकाल हुआ है, बहुत चाहते थे मुझको, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप नया मकान बना रहे थे, तैयार हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं तैयार नहीं हुआ। मैंने पूछा कि आप कहाँ हैं? तो बस वहीं बाजू में किराए पर घर लेकर के हूँ, लेकिन उस घर की मालिकन ने कह दिया कि घर खाली करो। सुनिए इबरत की बात, घर खाली करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मस्जिद में बैठ के कहा बेचारे मर गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उन्होंने कहा कि तुम लोग मनहूस आदमी हो, रात को देर से सोते हो और सुबह देर से उठते हो, तुम लोग मनहूस आदमी, तुम मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो। कौन कह रहा? गैर मुस्लिम कह रहा, काफिर कह रहा। कितनी शर्म की बात है मुसलमानों, काफिर आदमी कह रहा तुम लोग देर से सोते हो और देर से उठते हो, तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो, मेरा घर खाली कर दो। सुबह जब हम वॉकिंग में जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी औरतें 4 बजे उठकर किसी का हाथ में दही का डब्बा, किसी का हाथ में दूध का डब्बा, किसी का हाथ में जो है सब्जी तरकारी की टोकरी है, औरतें लाइन लगा करके वहां जाती देहातों से 4 बजे उठती है और 9 बजे तक बेच करके फिर अपने घरों को चली जाती है और घरों में जाकर के भैंस है, गाय है और दूसरे काम है उसको अंजाम देती, सोती नहीं, सुकून से दिन भर काम करती, मेहनत करती। सुनार की दुकान में चले जाइए, ऐसी ऐसी औरतें जिसके बदन पर सही कपड़ा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे गड्ढे निकालती पैसों के, सोना खरीदने के लिए, चांदी खरीदने के लिए, उसको सही खाना नसीब नहीं। लेकिन मोहतरम अफसोस का मकाम है, वही दूध वाले दही वाले आकर के घरों को चिल्ला चिल्ला करके दरवाजा मार मार करके चले जाते, गुस्से से दूध का डब्बा दही का डब्बा दरवाजे पर रख करके चले जाते। लेकिन हमारा मुसलमान टस से मत नहीं होता, उठता नहीं, कौन आया, कौन दरवाजा मार रहा, किसने दरवाजे पर दस्तक दिए, उठ करके देखने की भी तौफीक नहीं होती। एक जमाना था सुबह के वक्त घरों से अल्लाह उसके रसूल की आवाज आती थी, कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। आज 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक 2-2 बजे तक हमारे नौजवान सोते रहते और शैतान आकर के कानों में पेशाब करके जाता। बिखरे मोती के अंदर यह हदीस लिखी हुई है, फजर की नमाज
चला जाता। क्या मुसलमानों, ये हमारा काम है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की ख्वाहिश करके 2 रकात नमाज पढ़ते और अल्लाह ताला से दुआ करते, या अल्लाह मेरा हाल अल्लाह के रसूल को पहुंचा देना और मेरा सलाम भी अल्लाह के रसूल को पहुंचा देना। कितने अफसोस का मकाम है मुसलमानों। फिर रोते हम, हुकूमत जुल्म कर रही, वो ये जुल्म कर रहा, ये जुल्म कर रहा। अरे हमने तो अपने ऊपर ही जुल्म का दरवाजा खोला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अमाल जैसे होंगे तुम्हारे बादशाह भी वैसे होंगे। बादशाहों का कोई कसूर नहीं मुसलमानों, हमारा कसूर है। हमने अल्लाह की नाराजगी को, हमने अल्लाह के गैज़ व गज़ब को दावत दी। मुसलमानों, कितने मुसलमान तो ऐसे हैं, मैंने एक आदमी से पूछा अभी 3-4 दिन पहले, अरे भाई जब से लॉकडाउन हुआ मस्जिद कभी नहीं आए। अरे तुम्हारी मस्जिद के कमेटी ने ऐलान कर दिया मस्जिद नहीं आना। तो मैंने कहा कि भाई अब तो दरवाजा खुल गया ना, अब तो आना नहीं। जब ऐलान किया नमाज पढ़ने नहीं आना, तो नमाज पढ़ने आना भी ऐलान करना। उतने बड़े लाट साहब है। देखो कमेटी वालों का क्या कसूर है भाई। सारी दुनिया में मस्जिद के दरवाजे बंद हुए ना। 3-4 दिन पहले यही मिले वो साहब, और कह रहे कि जैसा उन्होंने मना करने का ऐलान किया उसी तरीके से आने का भी ऐलान करना। आप लोग इतने बैठे में ऐलान नहीं हो रहा, रोजाना हो रहा है निलाम, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, ऐलान नहीं हो रहा। ये क्या है? ये मुअज्जिन साहब बेचारे जो रोजाना 5 वक्त ऐलान करते, आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ, ऐलान नहीं होता। हमारे सदर साहब ऐलान कर रहा फला आदमी आ जाओ। और मैं तो कहता हूँ देखो मैं नाराज मत होना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जो वजीफे वाले हैं, पैसे वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, वो लोग मस्जिद में आने से डरते हैं। उनकी बीवी पूछे उन साहब क्यों नहीं आ रहे भाई? अरे बीवी कर ही नहीं याद, मत जाओ, कहीं को ये घर पढ़ लो ना जी, कहीं कुछ हो गया तो मर जाते ना। कहीं को बहुत से डर इतना, मैं तो कई हफ्तों से लॉकडाउन के बाद से तकरीर कर रहा हूँ कि मौत अगर आई तो मस्जिद में अगर आनी है, मस्जिद में आएगी खुदा की कसम। और मौत अगर नहीं आनी है, कहीं भी चले जाओ मौत नहीं आएगी। बीवी कहती है मन नको जाओ भाई, कहीं को, क्योंकि वजीफा बंद हो जाता ना मर गए तो। बच्चे कहते नको जाओ पप्पा, कहीं को पप्पा ये पढ़ लो ना, वजीफा बंद हो जाता ना, दिल में वजीफे का रहता। लेकिन मैं पूछता हूँ, कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि जब आदमी कयामत का दिन होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नबी भी नफ्सा नफ्सी का आलम में होंगे और वो भी डरते होंगे खुदा के गैज़ व गज़ब से। मुसलमानों, वहाँ बीवी काम आएगी, वहाँ बच्चे काम आएंगे, दोस्त काम आएंगे। वहाँ तो पहली फुर्सत में पुलिस के डंडे देख करके दोस्त इधर इधर बिखर जाते हैं। कयामत के दिन तो नबी के ऊपर दहशत तारी होगी, नबी भी खौफजदा होंगे। मुसलमानों, वहाँ बीवी काम आएगी, शौहर काम आएगा, बच्चे काम आएंगे, पप्पा पप्पी काम आएंगे। क्या काम आएगा भाई? वहाँ तो सिर्फ हमारा आपका अमल काम आएगा। कब्र की तह के अंदर जब जाएंगे और फरिश्ते आकर के पूछेंगे ये बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा जो है नबी कौन है, और तुमने दुनिया के अंदर कौन सा काम किया। जो बीवी आएगी भाई मेरे से हिसाब किताब लो भाई, मेरे शौहर को छोड़ दो जरा, मेरा शौहर कमजोर है उम्र वाला, उनको कुछ भी मत पूछो। आएगी बीवी, बच्चे आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, दोस्त अहबाब आएंगे, कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम लॉकडाउन खत्म हो गया, ये सब मैं पहले से कह रहा हूँ। लॉकडाउन ये अफसाना है, हकीकत कम है और इसके अंदर मुबालगा ज्यादा किया गया। मैंने लॉकडाउन के लगते ही मैंने ये बात कही थी और आज भी मैं अपने इस दावे पर कायम हूँ कि लॉकडाउन का ये तमाशा सारी दुनिया के अंदर इसलिए किया गया कि इस्लामी मुल्कों को इस्राइल का गुलाम बनाया जाए, मुसलमान मुल्कों को इस्राइल की गुलामी के अंदर दिया जाए। ये हो गया। सऊदी अरब ने भी गुलामी कबूल कर ली, यमन ने भी गुलामी कबूल कर ली और सूडान ने भी गुलामी कबूल कर ली। पाकिस्तान भी करीब ये गुलामी कबूल करने वाला है। इसलिए मेरे मोहतरम ये सोचकर मस्जिद जाएंगे, मलकुल मौत यहाँ बैठा हुआ नहीं है। मलकुल मौत को कहीं भी जाना मुश्किल नहीं। यहाँ तक कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी कि अगर तुम जमीन की तह में छुप जाओ वहां भी तुमको मलकुल मौत तलाश कर लेंगे, घर में भी तलाश कर लेंगे। मस्जिद में मरना है, हम तो खुश नसीब है दोस्तों। मस्जिद में मरेंगे, नमाज की हालत में मरेंगे, इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जिन लोगों ने सुन्नत से अपनी सुन्नत परिवार